اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم و ڈاکٹر افتخار احمد بٹ اپنے چینل نیچرل ہیلتھ ٹپس NHT سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا نسخہ جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی اہم ہے اور اس کا شکار بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں اور مرد تمام اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی زندگی انتہائی مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ نہ تو وہ کسی اونچی جگہ پر جا سکتا ہے، نہ اکیلا سفر کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ گاڑی چلانے کے قابو رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ موٹر سائیکل چلانے کے قابو رہ سکتا ہے۔ انتہائی عجیب و غریب بیماری ہے جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں مرگی سرعہ الصبیان یعنی بچوں میں جو مرگی پڑی جاتی ہے، جو دورے پڑتے ہیں، اس کا نام ہے۔ محترم ناظرین، مرگی دراصل دماغ کی غیر منظم برقی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ یہ مرض موروثی بھی ہو سکتا ہے یا اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ پٹھوں میں کھنچاؤ، کمزوری، کپکپاہٹ، چکر، متلی، دم گھٹنے کا احساس، اندھیرے میں رہنے سے خوف، ذرا سی بات پر مشتعل ہونا۔ ایسے افراد کے لیے جن کی گردش خون کمزور ہو، مرگی کے دورے پڑتے ہوں اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے نیند کا نہ آنا بھی اس بیماری کی علامات میں شامل ہے۔ یہ رطوبت پیدا کرنے والی غدود کو تحریک دیتی ہے، حرام مغز کے زرعی حصے پر اثر کرتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ گنٹھیا، فالج، کمزوری اور مرگی کے لیے یہ نسخہ انتہائی بہترین اور مفید و مجرب ہے۔ آج کا نسخہ یہ سوکھا پن، ذہنی اور جسمانی کمزوری، مرگی اور ذیابیطس کے مریضوں پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوران خون، چہرے اور سر کی جانب، عصبی مزاج، گھبراہٹ، حرکت کرنے سے چکر آتے ہوں، آنکھوں میں جلن اور کانوں میں درد، اس دوا کے مریضوں کی نمایاں علامات ہیں۔ مارفین کی عادت چھڑانے کے لیے خواتین میں ہسٹریا کی بیماری یعنی ہسٹریائی دورے، اس کے لیے مفید اور کارآمد دوائی ہے۔ اعصاب کے لیے سکون آور ہے، خوف اور گھبراہٹ میں اہم ہے۔ اعصاب کی سوزش، بچوں کا تشنج، پٹھوں کی پھڑکن، اعصابی کمزوری میں بھی یہ دوائی بہت ہی کارآمد ہے۔ مرگی اور اس سے متعلقہ علامات جیسے دورے پڑنا، جسم کا کانپنا، ذہنی تناؤ کی وجہ سے نیند کا نہ آنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام علامات میں آج کا نسخہ انتہائی مفید اور کارآمد ہے۔ مرگی جسے ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے آج کا یہ نسخہ انتہائی اہم اور مجرب۔ میرے دواخانے کا انتہائی اہم نسخہ جو آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، خود بنا سکتے ہیں تو تیار کریں، بہت ہی آسان نسخہ ہے، اور اگر خود تیار نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں 0313851828 پر۔ تو انشاءاللہ آپ کو
یہ دعا ہر وقت تیار مل سکتی ہے۔ نسخہ لکھنے سے پہلے اس کا استعمال ضروری اور کچھ ہدایات ضرور نوٹ فرما لیں۔ اس دوائی کو تیار کرنے کے بعد اس کی صرف 3 خوراکیں دینی ہیں مریض کو، یعنی ایک خوراک جب آپ دیں گے اس کی جو مقدار ہوگی وہ تقریباً 2 گرام ہوگی۔ مکھن یا دیسی گھی کے اندر رکھ کر 1 کپ دودھ کے ساتھ مریض کو رات کو استعمال کرانی ہے، اور مریض کو کمرے سے باہر ہوا میں نہیں جانے دینا۔ صرف ایک خوراک پہلی رات کو دینی ہے، دوسری خوراک 30 دن کے بعد دینی ہے، اور تیسری خوراک پھر 30 دن کے بعد دینی ہے، یعنی ہر مہینے میں صرف 1 بار 2 گرام مکھن یا دودھ کے ساتھ 1 کپ دودھ ملا کر دے سکتے ہیں۔ اب یہ دوائی کس چیز سے بنانی ہے؟ بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ بکرا جو نر ہے اس کے آگے والی ہنسلی والی ہڈی، جس کو ہم نرم ہڈی بھی کہتے ہیں، ہنسلی والی ہڈی بھی کہتے ہیں، سب سے اوپر والی ہڈی، اسے لے کر آگ کے اوپر جلا لیں۔ جب وہ اچھی طرح سے جل جائے، کوئلہ بن جائے، تو اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر بنانے کے بعد اس میں سے 2 گرام اس پاؤڈر کے صرف 2 گرام لے کر مریض کو مکھن کے اندر یا گھی کے اندر رکھ کر 1 کپ دودھ کے ساتھ رات کو پلائیں، اور مریض کو گھر سے کمرے سے باہر نہیں جانے دینا ہے، کیونکہ یہ جسم کو ہیٹ اپ کرتی ہے، حرارت پیدا کرتی ہے، اور مریض کو گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ مریض کا خیال رکھنا ہے کہ مریض باہر ہوا میں نہ جائے۔ اگر مریض اس حالت میں باہر چلا جائے گا تو پھر مرض اس کا بگڑ جائے گا، ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس مریض کو اندرونی طور پہ کھانے کے لیے بکرے کا مغز جو ہے وہ 4 دن برابر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر ہفتے میں 1 سے 2 بار اس کی اندرونی خوراک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 1 مہینے کے بعد مریض آپ کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے گا۔ مریض کو نسخہ استعمال کروانے کے بعد اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ استعمال کرنے کے بعد ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی انگلی کا ایک لمس ہمارے چینل سبسکرائب اور لائک پر ضرور کریں، اپنے دل میں ہمیں ضرور جگہ دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔